تمام پیرنٹس کے سامنے یہ بات رکھنی ضروری ہے کہ آج کے ہمارے چیف گیسٹ ہمارے شہر حیدرآباد کے انتہائی بزرگ ترین معزز ترین شخصیت حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ ہم تمام اسکول مینجمنٹ کی طرف سے اور تمام پیرنٹس کی طرف سے اور تمام اسٹوڈنٹس کی طرف سے حضرت مولانا کا استقبال کرتے ہیں اور حضرت مولانا سے گزارش کرتے ہیں کہ مولانا اسٹیج پر تشریف لائیں، اور مولانا کے ساتھ مولانا وجیہ الدین قاسمی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ تمام شریک ہونے والے پیرنٹس سے گزارش ہے کہ پوری خاموشی کے ساتھ میں بیٹھے رہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی غنیمت کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آج ہمارے درمیان میں ایک ایسی شخصیت بحیثیت چیف گیسٹ موجود ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں خوبیوں سے نوازا ہے، اور الحمدللہ صرف شہر حیدرآباد نہیں بلکہ تلنگانہ، آندھرا، سارے ملک کے مختلف اضلاع کے کئی ایسے بڑے بڑے مدارس ہیں جن مدارس کی نگرانی سرپرستی حضرت والا فرماتے ہیں، اور شہر کے بیرون شہر کے کئی ایسے اسکولس ہیں جہاں پر حضرت مولانا کی نگرانی، حضرت مولانا کے مشوروں سے الحمدللہ بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور گرین ویلے اکیڈمی اسکول کی جو خصوصیات ہیں، اور اللہ پاک نے جناب لئیق سر کے ذریعے سے 5 سال میں اسکول کی عنوان سے جو ایک ایمپائر کھڑا کیا ہے، ہم بڑے ممنون ہیں حضرت مولانا کے کہ حضرت مولانا پہلے دن سے اسکول کے ہر موقع پر اپنی دعاؤں کے ساتھ، اپنے مشوروں کے ساتھ میں ہمارے ساتھ ہے۔ آج بھی حضرت مولانا چیف گیسٹ کی حیثیت سے ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو کر پروگرام کی اہمیت کو مزید بڑھائے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کے آنے کو قبول فرمائیں۔ میں آپ تمام بہنوں سے پھر سے ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ جن کے ساتھ میں بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو خاموش بٹھائیں اور حضرت کی قیمتی نصیحتوں کو پوری توجہ کے ساتھ میں سنیں۔ میں اب ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر ندوی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا آج کے اس 5ویں اینول پروگرام کی مناسبت سے دور دراز سے آنے والے پیرنٹس کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ہماری مائیں اور بہنیں، یہ اسکول کا جلسہ ہے
اور جیسے ابھی پروگرام چلانے والوں کی بات سے بھی آپ نے سنا کہ ہم لوگ اسکولوں کے کام کی طرف متوجہ ہیں، یعنی بہت سے اسکول ہیں، ادارے ہیں جن سے ہمارا تعلق ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر اسکولوں کے کاموں کی طرف ہماری توجہ کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ خاص طور پر یوں تو تعلیم جو ہے وہ مسلمان کے لیے بہت بنیادی ضرورت ہے، لیکن اس وقت خاص طور پر ہمارے ملک میں جو حالات ہیں، پوری دنیا میں بھی ہیں، اور ہمارے ملک میں جو حالات ہیں ان حالات میں ہمیں اپنے دین سے ہٹانے کی جو کوششیں سب سے زیادہ جس میدان میں ہو رہی ہیں وہ تعلیم کا میدان ہے، اسکولوں کا میدان ہے۔ ہم لوگ عموماً فسادات ہوتے ہیں تو اس سے بہت پریشان رہتے ہیں، لیکن اس وقت تعلیم کی لائن سے دشمن جو محنت کر رہا ہے وہ فسادات سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ فسادات میں چند لوگ مرتے ہیں اور مرنے کا پتہ چلتا ہے، لیکن اس تعلیم کے میدان میں دشمن جو محنت کر رہا ہے اس سے دینی، ایمانی، روحانی اعتبار سے جو قتل ہو رہے ہیں وہ اتنے بے شمار ہیں کہ ان کا اندازہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ یعنی ایک آدمی مسلمانوں کے خاندان میں پیدا ہوتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، لیکن 10-15 برس اسکول میں گزارنے کے بعد اس کا اپنے دین اور ایمان سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ آج یہ صورتحال صرف ایک خوف اور ڈر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جو ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ ہم اپنے بچوں کے دین کو، ایمان کو بچانا چاہیں تو ہمیں اپنے اسکول، اپنے ادارے قائم کرنا ضروری ہے۔ پہلے اسکولوں کے ذریعے صرف تعلیم دی جاتی تھی، لیکن اب تعلیم نہیں دی جاتی بلکہ ان کا ذہن بگاڑا جاتا ہے، ان کی فکر کو تبدیل کیا جاتا ہے، اور وہ اتنی پلاننگ کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ہم کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے افسوس یہ ہے کہ خود مسلمانوں کی اولاد میں ملحد یعنی خدا کا انکار کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں، بے دین پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے یہ اسکول یہ کوئی کاروبار نہیں ہے۔ ہر آدمی دنیا میں جس لائن میں بھی زندگی گزارتا ہو اسے اپنی زندگی گزارنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، معاش کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی کسی بھی لائن میں کام کرے، جو خالص دینی خدمت میں ہے، مسجد میں امامت کرے تو اس کے لیے بھی گزارے کی ضرورت ہے، مدرسے میں پڑھائے تو اس کے لیے بھی گزارے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر فیلڈ میں ضرورت ہے۔ علاج معالجہ کرنا ایک خدمت ہے مگر ڈاکٹر کی بھی ضروریات ہیں، مقدمہ لڑنا ایک خدمت ہے مگر وکیل کی بھی ضروریات ہیں، لوگوں کے معاملات کو فیصلہ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے مگر جج کی بھی ضروریات ہیں۔ تو دنیا میں سارے لوگ ان کا انتظام کرتے ہیں، ان کو تنخواہیں دیتے ہیں، تو جو بھی کسی اجتماعی کام میں کام کرتا ہے اس کی اپنی انفرادی ضرورتیں ہیں۔ تو اسکول والے بھی ظاہر ہے کہ نفع حاصل کریں گے، لیکن جو نفع پہنچا کے نفع حاصل کر رہے ہیں وہ ہمارے محسن ہیں۔ جو نفع پہنچا رہے ہیں اور اپنے لیے بھی نفع حاصل کر رہے ہیں وہ ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں، ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ تو ہم اسکولوں کی طرف اس لیے متوجہ نہیں ہیں کہ اسکولوں کا کوئی بزنس ہے، اسکولوں کی طرف اس لیے متوجہ ہیں کہ ہماری آنے والی نسل کے ایمان کی حفاظت کے لیے مجھے نہیں، آپ کو نہیں، ہر مسلمان کو سب سے زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے ان اسکولوں، اداروں کی طرف۔ خود ہمارے پرانے شہر کا حال کیسا ہے بتاؤں میں آپ کو۔ میں نامپلی میں رہتا ہوں، نئے شہر کے ایک اسکول میں
میرا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 2000 بچے اس اسکول میں ہوں گے، بہت بڑی عمارت ہے۔ اور اس اسکول میں میجارٹی اکثریت کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے، پڑھنے والے بچوں کی۔ اس اسکول کے ایک بچے نے مجھے بتایا کہ اگر کسی کلاس میں 2 سیکشن ہیں اور 2 سیکشنز میں 70 بچے ہیں تو 70 میں سے 65 مسلمان ہیں، یعنی اتنی اکثریت مسلمانوں کی ہے، مگر اس اسکول میں جمعہ پڑھنے کا پرمیشن نہیں ہے، باہر جانے کا نہیں، اندر پڑھنے کا بھی پرمیشن نہیں۔ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ کچھ بچے اور ان کے سرپرست انہوں نے فکر کی، کوشش کی، اسکول والوں سے رابطہ کیا، اور اسکول کی جو پرنسپل تھی وہ لیڈی تھیں، ان سے جا کر بات کی کہ اتنے سارے ہمارے بچے ہیں، آپ جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے کا پرمیشن دے دیجیے آدھے گھنٹے کے لیے۔ تو اس اسکول کی ذمہ دار خاتون نے جو بھی جواب دیا، جو بھی کارروائی کی، مگر جو بات ہمارے لیے قابل توجہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ ایک تو اس نے یہ کہا کہ صاحب یہ اسکول جو ہے یہ تعلیم کا مندر ہے، آپ اس میں دوسری چیزوں کو مت لائیے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ آج ان اسکولوں میں صرف تعلیم نہیں ہو رہی ہے بلکہ کلچرل پروگرام کے نام پہ ایسی غلط چیزیں ہو رہی ہیں جو ہمارے دین، ایمان، عقیدے، تہذیب، کلچر سب کے خلاف ہیں، اور ایکٹیویٹیز کے نام پہ وہ سب کام کرائے جا رہے ہیں جبکہ ان کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیر چھوڑیے، دوسری بات جو اس لیڈی پرنسپل نے کہی، میں اسکول کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، نام معلوم ہے مجھے۔ اس لیڈی پرنسپل نے کہا کہ ہمارے اسکول جس وقت پرانے شہر میں کھلے تھے، مسلمانوں کے ایریے میں، تو چونکہ ہمارے اسکول کا نام بھی نان مسلموں کا ہے تو ہم کو ڈر تھا کہ وہاں پر بچے ہمارے پاس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن اب ہماری 1-2 نہیں 20 برانچز ہماری پرانے شہر میں مسلمانوں کے ایریے میں چل رہی ہیں اور ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی جمعہ کے لیے پوچھنے کے واسطے نہیں آیا آپ نئے شہر میں جمعہ کے لیے کیوں آئے۔ اس نے کہا کہ اتنے سارے اسکول ہمارے وہاں چل رہے ہیں، وہاں جمعہ کے لیے پوچھنے کوئی نہیں آیا، آپ کیوں پوچھنے آ رہے ہیں ہمارے سے؟ تو یہ ہمارے منہ پہ تماچا ہے، ہمارے لیے کوڑا اور تازیانہ ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کتنے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کے دین ایمان کی فکر نہیں ہے۔ ہم اپنے بچے کو نرسری میں لے جا کے داخل کرتے ہیں، ایک ایسے اسکول میں جہاں پر نرسری، LKG، UKG سے میوزک لگی ہوئی ہے، بس اسکرین چل رہا ہے، میوزک چل رہی ہے، آپ چھوڑنے جاتے ہیں، لینے جاتے ہیں، آپ باہر کھڑے رہتے ہیں، آپ کو اندر آواز آتی رہتی ہے اندر کی۔ جو بچہ 3 سال کی عمر میں نرسری میں گیا، 6 سال تک کی 3 سے 6 سال تک کی عمر اتنی سینسیٹیو، حساس، ٹیپ ریکارڈر کی طرح ہے کہ کچھ پوچھئے مت۔ اس عمر میں آپ نے بچوں کو اس کلچر کے حوالے کر دیا ہے، کلمہ نہیں ہے، نماز نہیں ہے، کارٹون چل رہے ہیں، میوزک چل رہی ہے، ٹائم کا بڑا حصہ اس میں گزارا جا رہا ہے، اور آپ نے نرسری میں داخل کیا اور دیکھ کے داخل کیا کہ صاحب 10 تک کا اسکول ہے، تو نرسری سے لے کے 10 تک کتنے سال؟ 13 سال۔ اس اسکول میں جمعہ کا پرمیشن نہیں ہے، اس اسکول میں ہمارا کلچر نہیں ہے، اس میں دین ایمان کی بات نہیں ہے، تو ہم نے سگنیچر کر کے، موٹی رقم دے کے، بیک جنبش قلم 13 سال تک کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میرا بچہ جمعہ اسی دن پڑھے گا جب اسکول کو چھٹی ہوگی، اسکول کو چھٹی نہیں ہوگی تو جمعہ نہیں پڑھے گا۔ وہ بچہ اگر نوجوانی میں آ کے غلط راستے پہ جاتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ بچہ قصوروار نہیں ہے، ہم قصوروار ہیں۔ بچہ مجرم نہیں ہے، ہم مجرم ہیں۔
ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ بچے بڑوں کا لحاظ رکھیں، اور ہم ہر اذان میں، نماز میں، پیدا ہوتے ہی کان میں سب سے پہلے اور مرنے تک جو کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں بھائی؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، ماں باپ سے بھی بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں۔ ہم سب سے بڑا جو پروردگار ہے ہمارا، ہم اس کی فرما برداری کی فکر نہیں کر رہے ہیں، نہ بچوں کو اس کا فرما بردار بنانا چاہ رہے ہیں بچے ہمارے فرما بردار بن جائیں۔ جب ہم سب سے بڑے مالک کی فرما برداری کا راستہ نہیں اختیار کر رہے ہیں تو بچے ہمارے فرما بردار کیسے بنیں گے؟ ہم نے ایک ہی لمحے میں، ایک ہی فیصلے میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہمارا بچہ 13 سال تک اس اسکول کے کلچر کے حوالے ہے۔ اور ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں، سنتوش نگر کے ایک ساتھی آئے ایک مرتبہ، کئی سال پہلے کی بات ہے میرے پاس، اور آ کے بولنے لگے کہ ہم لوگ ایک اسکول میں داخل کرے بچے کو، اخیر کے 15-20 منٹ اشلوک پڑھائے جا رہے ہیں۔ میں یہی بول رہا ہوں آپ سے، تعلیم کا مندر ہے بول رہے ہیں، پھر یہ کیوں پڑھا رہے ہیں بھائی آپ؟ اس کا تعلیم سے کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے اسکول والوں سے کہا کہ بھائی آپ کم سے کم اتنا کرو کہ ہمارے بچوں کو ایگزمپشن دے دو، استثناء دے دو، ہمارے بچے الگ رہیں۔ تو خالص مسلمانوں کے ایریے میں اسکول ہے، مگر اسکول والے صاف بول دیے ہمارا طریقہ ہے، بچوں کو رکھنا ہے رکھو، نہیں رکھنا ہے لے کے چلے جاؤ۔ کیسے مسلمان رہیں گے ہمارے بچے؟ ہمارے بچوں کا دین ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ تو یہ اسکول اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے، اور اسکول اچھے چلائیں اور اپنے اسکول اور قائم کریں، بہت قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح اسکولوں کے معیار تعلیم کو بھی بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اس اسکول والے محنت کر رہے ہیں، اور بھی بہت سے اسکول والے، ہر قسم کے اسکول ہیں ہر آبادی میں، ہم کسی کی برائی نہیں کر رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ صحیح بات کیا ہے آپ کو بولوں، چاہے آپ کو کڑوی لگے، کہ مسلمانوں کی آبادیوں میں جو اسکول ہیں مجموعی طور پر ان کا معیار تعلیم اچھا نہیں ہے، زبردستی سے 10th نکال رہے ہیں، خالی چیٹنگ مارنے کے چکر میں ہیں۔ ایک کالج کے ملازم، ایک نوجوان میرے پاس آئے، میرے کو بولے مولانا ایک پرنسپل آ گئے ہمارے کالج میں، بہت پریشان کر رہے ہیں، میں مسلمان بچوں کی بہت مدد کرتا تھا، نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ تو میں پوچھا کیا مدد کرتے تھے مسلمان بچوں کی؟ تو ذرا پاس کرنے کے لیے چیٹنگ میں مدد کر دیتا تھا ان کی۔ تو میں بولا میں 2 ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں آپ سے، یہ مدد نہیں ہے، اللہ کے واسطے اپنے پیر پہ کلاڑی مت مارو، اپنے پیر پہ کلاڑی مت مارو۔ تو ہمارے بچے کیسے تیار ہو رہے ہیں؟ چیٹنگ کر کے پاس ہونے والے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اکثروں کا حال ایسا ہے کہ صحیح تعلیم نہیں ہو رہی، معیار نہیں بن رہا، زبردستی کسی طرح سے 10th پاس کر لے رہے۔ کچھ قصور ہم لوگوں کا بھی ہے، ہم لوگ ہر چیز میں پیسہ خرچ کرنے تیار ہیں، ایگزیبیشن میں اڑا دیں گے، چھلے میں اڑائیں گے، چھٹی میں اڑائیں گے، باجے میں اڑائیں گے، رسم میں اڑائیں گے، ولیمے میں اڑائیں گے پیسہ، مگر تعلیم کے واسطے پیسہ خرچ نہیں کریں گے۔ سب سے زیادہ فقیر وہی بن جاتے ہیں ہم لوگ۔ ہمارے پاس سب سے زیادہ پیسہ اسی وقت نہیں ہے، ایگزیبیشن جانے کو بولے تو بہت پیسے ہیں، چھلا کرنے کو پیسے ہیں، چھٹی کرنے کو پیسے ہیں، تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ دیکھیے بازار میں آپ ایک فون خریدنے جائیں، بھائی یہ ایک فون ہے 50,000 روپے میں ملے گا، 40,000 میں ملے گا، دیکھنے میں اس سے بہت اچھا فون جگدیش مارکیٹ میں آپ کو 10,000 میں بھی ملے گا۔ آپ بولنا مولانا آپ کو سمجھ نہیں ہے، اتنا مہنگا کہیں کو لے لیا، 10,000 میں دیکھو کتنا اچھا فون آ رہا ہو۔ ارے سمجھ میرے کو نہیں، سمجھ آپ کو نہیں ہے۔ ہر اچھا دکھنے والا فون قیمتی نہیں ہوتا مارکیٹ میں۔ اب اسکول کی پڑھائی ہے، بھائی پڑھائی میں ٹیچر چاہیے، ٹیچر صلاحیت والا چاہیے، تو صلاحیت کے اعتبار سے 6,000 روپے کا ٹیچر بھی ہے، 12,000 روپے کا ٹیچر بھی ہے، 10,000 کا بھی ہے، 20,000 کا بھی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کس ٹیچر سے پڑھوانا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ اچھے ٹیچر آپ کے بچوں کو پڑھائیں، تو اسکولوں کو اچھی فیس ادا کرنے میں آپ اپنی ہمت سے کام لیجئے، اور یہ نہیں سمجھیے آپ اسکول والوں کو دے رہے ہیں۔ جیسا میں بولا بھائی اسکول والوں کی بھی اپنی ضرورت ہے،
اسکول والے اپنی ضرورت کے لیے جتنا بچانا ہے وہ ضرور بچائیں گے. 600 روپے فیس لیے بھی تو بچائیں گے, 6000 روپے لیے بھی تو بچائیں گے علماء. مگر آپ کی فیس جیسی رہیں گی اسی اعتبار سے انہوں ٹیچر رکھیں گے, تو کچھ ہمارا قصور بھی ہے. اسی طرح سے ہمارے ماحول کا بھی کچھ قصور ہے. ہمارے ماحول کا کیا ہے؟ ہماری جو رات کی تقریبات ہیں یہ ہمارے بچوں کی تعلیم پہ بہت برا اثر ڈالتی ہیں, بہت نگیٹیو منفی اثر ہمارے بچوں کی تعلیم پہ. اور اگر خاندان میں ایک وقت میں کئی شادیاں آ گئے تو سمجھو مہینے بھر تک رات کی نیند خراب ہے. رات میں 2-2 3-3 بجے تک آنا. ایک مرتبہ ہمارے مدرسے میں ایک بچہ رو رہا تھا, مول صاحب اس کو دفتر میں بھیج دیے. میں بولا کیا ہوا میاں, کئی کو رو رہے ہیں؟ تو بولے نہیں, رات میں 3 بجے دعوت سے آئے تھے, صبح میں ابا اٹھا کے مار کے لے کے آئے تو رو رہا ہوں. تو میں بولا بچے کو مارنے کے بجائے اپنے آپ کو مار لینا تھا کمرہ بند کر کے. رات میں 3 بجے لا کے بچے کو سلائیں گے اور صبح اٹھا کے بچے کو مار کے لائیں گے. بچے کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے آپ کو مارنے کی ضرورت ہے. اپنے کو دیو 2-4 دھپے. رات میں 3 بجے لا کے آپ بچے کو صبح اسکول بھیج سکتے, مدرسہ بھیج سکتے, اور ایک دن نہیں. خاندان میں نزدیک کے لوگوں میں دعوت آئی تو ایک ہفتہ گزر گیا, ایک کے بعد 2 سے 4 دعوتیں آئے بولے تو مہینہ 1.5 مہینہ گزر گیا. ایسی ہماری صحت بھی برباد ہے, ہماری تعلیم بھی برباد ہے اس سے. تو اس وجہ سے یہاں ماشاءاللہ بہنیں ہی زیادہ ہیں. ہماری بہنیں چاہیں تو ماحول بدل سکتا ہے, ماحول بدل سکتا. ماحول بدلو, اور جگہوں پہ نہیں ہے یہ. میں نظام آباد میں بیان کیا ایسی, مطلب علماء بیٹھے ہوئے تھے, ان کے سامنے بات کیا. میں بولا رات میں اتنی دیر تک دعوتیں ہو رہی ہیں, جلدی ختم ہو سکتی ہیں. تو وہ لوگ بولے ہاں مولانا, یہاں سے قریب ناندیڑ ہے, مہاراشٹرا, نظام آباد سے لگا ہوا ہے ناندیڑ. تو بولے ناندیڑ میں مغرب کے بعد سے ولیمہ شروع ہو جاتا, دعوت شروع ہو جاتی, 11 بجے ختم. ہماری 11 بجے شروع ہو کے رات میں 3 بجے ختم ہو رہی دعوت ہماری. اس سے ہماری صحت برباد ہے, ہمارے بچوں کی تعلیم برباد ہے. اس کی وجہ سے تعلیم کو سب سے زیادہ اہمیت دیجیے اپنے بچوں کی, اپنی خواہشات کو قربان کیجیے, اپنا پیٹ کاٹ کے پڑھائیے, مگر اچھے اسکولوں میں پڑھائیے, اچھی تعلیم دیجیے بچوں کو. اور بچوں کے دین اور ایمان کی حفاظت تو مسلمان کے لیے سب سے اہم ہے. جیسے جان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اسکولوں کا کام کیوں کرنا ہے بھائی؟ کیوں اسکولوں کی فکر ہے ہم کو آج کل؟ اسکولوں کی فکر اس لیے ہے کہ ہمارے بچوں کے ایمان کو اگر بچانا ہے تو ہم کو اپنے اسکول قائم کرنا ضروری ہے اس وقت, اور اسکولوں پر محنت کرنا ضروری ہے. بس یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی. رمضان کا مبارک مہینہ چونکہ قریب آ رہا ہے, اور یہاں ماشاءاللہ اتنی بہنیں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں, بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس لیے 2-4 منٹ کچھ بات رمضان کے متعلق بھی عرض کر دوں تاکہ کچھ دینی فائدہ ہو جائے ہم کو. رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے, یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے, بازاروں کا مہینہ نہیں ہے. یہ مہینہ کیا ہے؟ یہ بہترین مہینہ ہے, اور اس کے اندر ایک بہترین رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وہ رات اللہ نے آخری عشرے میں رکھی ہے. یہ بہترین مہینہ کہاں گزرنا چاہیے؟ بہترین جگہ میں. بہترین جگہ کون سی ہے اور بدترین جگہ کون سی ہے؟ بدترین مانے بری, بہترین اور بدترین تو میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر البقاع مساجدها وشر البقاع اسواقها. بقاع جو ہے, بقاع بقعہ کی جمع ہے, بقعہ اور بقاع زمین جگہ کو کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جگہوں میں سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں, اور جگہوں میں سب سے بدترین جگہ بازار ہیں. تو بہترین مہینہ بہترین جگہ مسجد میں گزرنا چاہیے, بدترین جگہ بازار میں نہیں گزرنا چاہیے. یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے, مگر نیکی کیا ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آیا, اور اسی وجہ سے ہم قدر نہیں کر رہے. تو اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں میں آپ کو. ہمارے بچے مدرسے میں قرآن پڑھنے سے پہلے قرآن کے فائدے آداب سناتے,
تو قرآن کے فائدے آداب میں بچے بولتے تلاوت کلام پاک کے 3 اہم فائدے، 2 اہم آداب، اور اس میں سناتے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو بچہ یہ بولا تو ہمارے اوپر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ نیکیاں 10 نیکیاں ملتی ہیں، بولا بچہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں، تو ہمارے اوپر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ لیکن اگر وہ بچہ بولے تلاوت کلام پاک پہ ایک ایک حرف پہ 10 روپیے ملتے ہیں، فرض کرو بچہ ایسا بولے قرآن پاک کی تلاوت پہ ایک ایک حرف پہ 10 روپیے ملتے ہیں، تو ہمارے کان کڑے ہو جائیں گے، ہم بولیں گے ارے ایسا سورہ فاتحہ پڑھے تو 4-5 ہزار روپے مل جائیں گے۔ پھر کیوں؟ روپیہ ہم کو معلوم ہے مگر نیکی ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ اب نیکی ایک اور مثال سے سمجھیے۔ ایک آدمی امریکہ سے آیا، حیدرآباد کا ہے، اب امریکہ میں سیٹل ہو گیا، کچھ دنوں کے لیے حیدرآباد آیا، بازار گیا بھاجی خریدنے کے لیے، اور رئی تو بازار میں گیا، 5 روپے کی بھاجی خریدی اس نے۔ بھاجی خریدنے کے بعد پیسے دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اتفاق سے انڈین پیسے نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، انڈین کرنسی نہیں ہے۔ ارے کیا کرنا بھائی، اب بھاجی واپس کرنا پڑے گا، پیسے تو ہیں نہیں جیب میں، ڈالر ہے جیب میں رکھے ہوئے۔ تو اس آدمی نے سوچا واپس کرتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگے گا، اب یہ گاؤں عورت ہے، غریب عورت ہے، چلو اس کا فائدہ ہو گیا تو میرے کو بھی کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس لیے جیب میں جو ڈالر کا نوٹ ہے وہی اس کو دے دیں گے۔ یہ سوچ کے اس نے جیب میں سے ایک $10 کا نوٹ نکالا اور بھاجی بیچنے والی اس عورت کو دے کے بولا اماں 5 روپے نہیں ہیں، یہ لے لے۔ تو اس گاؤں دیہاتی عورت نے جو بازار میں ترکاری بھاجی بیچنے آئی، اس نے ڈالر کا نوٹ ہاتھ میں لیا، الٹ کے پلٹ کے دیکھا، دیکھ کے بولنے لگی صاحب کیسا کی دکھ رہا، اب تک نہیں دیکھی میں، نکو میرے کو 5 روپے دے دو آپ۔ ارے اماں 5 روپے سے بھی بہت بڑھ کے ہے، رکھ لے کام آئے گا تیرے۔ نکو صاحب نکو میرے کو 5 روپے دے دو صاحب، نکو یہ۔ ارے اماں 5 روپے سے بہت بڑھ کے تو بھی یاد کرے گی، خوش ہو جائے گی، بعد میں رکھ لے۔ نکو صاحب آج کل کیا کی جعلی نوٹا آ رہے ہیں، کون سا ہے کہ کیا ہے کہ میرے کو نہیں معلوم، آپ 5 روپے جو نہیں تو میرے کو بھاجی واپس کرو آپ میری۔ ارے پھر واپس کرنے کا نمبر آ رہا، تو اس نے جیب میں ادھر ادھر ڈھونڈا تو کونے میں ایک 5 کا سکہ اس کو مل گیا۔ تو اس نے 5 کا سکہ نکال کے بھاجی بیچنے والی عورت کو دیا، اور اس نے وہ فوری 5 کا سکہ لے لیا، ڈالر کا نوٹ واپس کر دیا۔ ڈالر کا نوٹ ہاتھ میں تھا تو چہرے پہ پریشانی تھی، دل میں بے اطمینانی تھی، چلتا کی نہیں چلتا کی، اصلی ہے کہ جعلی ہے کی، لیکن 5 روپے ہاتھ میں آتے ہی چہرے پہ خوشی آ گئی، دل میں اطمینان آ گیا کہ میری بھاجی کی قیمت مجھے مل گئی۔ اب ہم جیسا کوئی آدمی ملے گا تو اس عورت سے بولے گا ارے جاہل پاگل بڈھی کہاں کی اتنا بھی نہیں معلوم تیرے کو۔ ارے اگر وہ $10 کا نوٹ تھا تو 5 روپے کی جگہ 700-800 روپے مل سکتے تھے، ہاتھ آیا ہوا نوٹ واپس کر دیا۔ بے وقوف ہے، پاگل ہے، جاہل ہے، معلوم ہی نہیں کچھ اس کو۔ مگر میرے دوستو جیسے وہ عورت جاہل ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، ہماری حالت اس عورت سے بھی زیادہ گئی گزری ہے کہ ہم کو بھی روپیہ پیسہ سمجھ میں آیا، جوتا چپل سمجھ میں آیا، مگر نیکی سمجھ میں نہیں آئی ہم کو۔ 2 گھنٹے بیٹھ کے ایک ساتھ ذکر تلاوت کی توفیق نہیں ہوئی، مگر بازار گئے تو کلر کی میچنگ ڈھونڈنے میں 4 گھنٹے گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا، خالی کلر کی میچنگ ڈھونڈنے میں۔ کہاں گئے تھے بھائی؟ رات میں۔ ارے رات میں چپل لینے کو مدینہ بلڈنگ گیا تھا بھائی، ارے اتنی بھیڑ تھی، آئے تک سحری ہو گئی۔ اوہو بہت بڑا کارنامہ کیا آپ نے، رمضان کی مبارک رات پوری لگا کے ایک جوتا لے کے آئے ہیں، مار لو اپنے آپ کو۔ اس جوتا سمجھ میں آیا، نیکی سمجھ میں نہیں آئی۔ اچھا نیکی کتنی قیمتی چیز ہے، نیکی کتنی قیمتی چیز ہے بھائی۔ 22-23 روپے میں ریال مل رہا ہے، 70-80 روپے میں ڈالر مل رہا ہوگا، کوئی دینار 100 روپے میں مل رہا ہوگا۔ نیکی کتنے میں ملے گی؟ نیکی کتنے میں خرید سکتے ہیں ہم؟ چلو بولو بھائی۔ 23 روپے میں ریال خرید لیں گے، 80 روپے میں ڈالر خرید لیں گے، 100 روپے میں کسی ملک کا دینار خرید لیں گے۔ نیکی کی جب ضرورت پڑے گی ہم کو تو نیکی کتنے میں خرید سکتے ہیں ہم؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کے اچھے برے اعمال تلیں گے
اور انسان کو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہونے کے لیے ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، اور آدمی کہے گا کہ بھائی یہ میرا مصری گنج میں سب سے بڑا بنگلہ تھا میرا، یہ بنگلہ لے لو اور ایک نیکی دے دو، تو کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میری بہت بڑی زمینیں تھیں، ساری زمینیں لے لو، ایک نیکی دے دو، مگر کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نیکی اتنی بڑی چیز ہے مگر ہم کو سمجھ میں نہیں آئی۔ جیسے اس جاہل عورت کو 5 روپے معلوم ہیں مگر ڈالر نہیں معلوم ہے، ہم کو بھی روپیہ پیسہ جوتا چپل سامان معلوم ہے مگر نیکی ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اور آخری عشرہ سب سے قیمتی ہے، اسی میں شب قدر ہے، مگر ہماری بہنوں کا آخری عشرہ سب سے زیادہ بازاروں میں گزر رہا ہے۔ لہٰذا ایک چیز پہ عمل کر لو میرے دوستوں اور میری دینی بہنوں، کہ یہ جو ایک آدھ جوڑا کپڑا خریدنا ہے نا، یہ رمضان آنے سے پہلے ہی کر لو، جیسا ملا ویسا ہی، نیا اسٹاک نہیں آیا نہ صحیح پرانا ہی صحیح، مگر یہ طے کر لو کہ رمضان میں بازار زیادہ نہیں جانا، رمضان میں بازار نہیں جانا، رمضان سے پہلے جتنا کام نمٹا سکتے ہیں نمٹا لو۔ میں رمضان کی فضیلتوں پہ لمبی تقریر نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، مگر آپ کو جو ایک چیز میں بتا رہا ہوں یہ خزانے کی کنجی کی طرح ہے، کنجی اتنی ہے لیکن یہ خزانے کی کنجی کی طرح ہے۔ جو بھائی، جو بہن، جو فیملی، جو گھرانہ اس پر عمل کر لے گا کہ رمضان سے پہلے شاپنگ سے فارغ ہو جائے، اس کا رمضان کا بہت بڑا وقت ضائع اور برباد ہونے سے بچ جائے گا اور بہت ساری نیکیوں کی اسے توفیق ہو جائے گی۔ اس لیے رمضان کی فکر کریں اور اپنی شاپنگ سے جلد فارغ ہو جائیں، اور رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے اوقات کو عبادت کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے فارغ کریں، اور بہترین وقت کو بہترین جگہ مسجد میں، عورت کی مسجد عورت کا اپنا گھر ہے اس میں گزاریں، اور اس بہترین مہینے کو بدترین جگہ بازاروں میں نہ گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس اسکول کو اور اسی طرح جتنے اسکول ملت کو نفع پہنچانے کا، انسانیت کو نفع پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب اسکولوں کو قبول فرمائے اور ان کو خوب ترقیات سے نوازے، اور ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے۔ میں اسکول والوں کو آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور انہی کلمات کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا مختصر کر لیجئے، پھر اس کے بعد آگے مزید پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ یہاں تیرے بندے، تیری بندیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور اے اللہ یہاں چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اسکولوں میں پڑھنے والے بھی، دوسرے بھی۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اے اللہ ہماری کوتاہیوں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنی مغفرت کی نعمت سے سرفراز فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری ہر لمحہ، ہر قدم ظاہراً باطناً قلباً و قالباً دستگیری فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ظاہر کو، باطن کو پاک و صاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ ہماری عمر کا جو حصہ غفلت معصیت میں گزر گیا معاف فرما دیجئے۔ جو باقی ہے تقوی اور طاعت والی زندگی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے معاشرے کو پاکیزہ معاشرہ بنائیے۔ اے اللہ ہر قسم کی پاکیزگی نصیب فرمائیے، ہر قسم کی گندگیوں سے ہمارے معاشرے کی پوری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہماری اور ہر مومن کی تمام جائز حاجتوں کو، مقاصد کو، مرادوں کو پورا فرمائیے۔ بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرمائیے، بے نکاحوں کو مناسب رشتے عطا فرمائیے، اور سادگی کے ساتھ شریعت کے احکام کے مطابق نکاح کی توفیق نصیب فرمائیے۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے سبکدوش فرمائیے۔ اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائیے، اور ہم سب کو ہر طرح کی عافیت نصیب
فرمائیے۔ اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی پوری پوری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، پورے عالم میں امن و امان نصیب فرمائیے۔ جو لوگ شر اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں اے اللہ ان کی تدبیروں کو ناکام فرمائیے۔ اے اللہ ہر خیر نصیب فرمائیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر محض اپنے فضل و کرم سے کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے سرور عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرمائیے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم مولانا کے بہت ہی ممنون و مشکور ہیں کہ حضرت والا نے بہت ہی قیمتی اسکول سے متعلق، مینجمنٹ سے متعلق، پیرنٹ سے متعلق اور دور حاضر میں اسکول کی ضرورت کے متعلق، ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت سے متعلق بہت ہی قیمتی نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے اور خاص طور پر آخری عشرے کی قدردانی سے متعلق، نیکی کی اہمیت اور قدر کے بارے میں حضرت والا نے بہت ہی اہم اور قیمتی نصیحتیں ہمیں فرمائیں۔ ہم حضرت والا کے بے حد ممنون و مشکور ہے۔ اللہ تعالی حضرت والا کی عمر میں برکتیں عافیت کے ساتھ میں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی حضرت والا کے سائے کو ہم پر تادیر قائم فرمائیں اور آج کے حضرت کے آنے کو، اس خطاب کو بے پناہ قبول فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔